بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، یہ سورہ الفتح کی کچھ آخری آیتیں میں نے پڑھی اور یہ اس لیے کہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے شان صحابہ کا، اس میں اس کا بیان بھی سب سے زیادہ ہے اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی بدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آخری آیات ہیں سورہ الفتح کی، بلکہ آخری وہ ہے، یہ ان کا خاص موضوع ہوتا ہے اور جہاں بھی ان کو درس قرآن کی دعوت دی جاتی تھی، جہاں تک کہ کسی عام جلسے کا بھی بیان ہو، حضرت اکثر یہی آیات تلاوت کرتے۔ اس لیے میں نے کہا ایک تو حضرت پیر صاحب کی اتباع بھی ہو جائے گی اور ہم نیت کر لیں سارے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا ثواب مولانا قاضی بدر حسین صاحب، یہ جتنے بزرگ ہمارے بہت ہو گئے ہیں، حضرت قاضی مولانا عبید صاحب، تو یہ سب ان کی یادگاریں ہیں۔ ہم نے جو دین سیکھا ہے انہیں حضرات سے سیکھا ہوا ہے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر جب ایسے مجالس میں، کیونکہ یہ جو مسجد ہے یہ تو اس کو ہم اللہ کے بڑے ابتدا سے جانتے ہیں کہ 30 سال میں کتنی جنگیں لڑ کے اگر جیل کی نے اس مسجد کو اس طرح ہم شروع میں گجرات سے کبھی یہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے تو حضرت پھر اس وقت یہ سارا بازار وغیرہ کو خاص سمجھ نہیں ہوتی، کھلی جگہ تھی، تو یہ جو حضرت کا دفتر ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ حضرت بیٹھے ہوتے تھے، چند بچے نے پیچھے ملنگ بیٹھے پاؤں کو اٹھا اور اس جگہ ایک شیعہ عورت کی تھی، اس نے وہ ملنگ بٹھائے تھے، بس اللہ کی شان حضرت نے بھی جب وہ جرمان سے فارغ ہو گیا ہے تو یہاں ایک کونے میں ڈیرا تھا۔ اب اللہ والوں کی اپنی برکات ہوتی ہیں، اپنی شناخت، اس وقت کون تنخواہیں دیتا تھا، کون مضبوط ہو جاتے تھے، ہاتھ سے وہ چولہے والے کونکے پڑے ہوتے اور لوٹے وہ جو واڑیاں ہیں وہ واڑیاں پہ وہ پڑی ہوتی تھی، بس اللہ کے
اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ڈیرا لگا. کسی سے ساری زندگی نہ کوئی سوال کیا، نہ کہ اور اللہ کی شان ہے کہ ہمارے استاد تھے مولانا نذیر الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسپیشلی عام وہ حضرت مدنی کی شاگرد تھے، دیوبند سے پڑھے تھے، مدرسے قرآن کے وہ بڑے اسپیشلسٹ ہوتے تھے. حضرت جیل بھی ان کو یہاں بلا کے خاص طور پہ حضرت کرایا کرتے تھے. تو حضرت جیل کا رہنا سہنا ماشاء اللہ بڑا شاہی شان کا تھا، شانت تھا. وسائل کوئی ہے نہیں، رہتے بادشاہوں کی طرح. تو وہ مولانا نذیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ اس زمانے کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. ان کے بارے میں تاریخ میں مشہور ہے کہ ان کا رہنا سہنا بڑا شاہی شان تھا. تو یہ اللہ کو کسی کا توڑنا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پاک پھر اپنے رحمت سے فضل سے سارے دروازے کو. حضرت لوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوریوں میں نے 13 حج کی ہیں، بتاؤ کون سی میری ملیں چل رہی. اور انگریز نے ان کو جلا وطن کیا تھا اور لاہور میں آ کے وہی بیابان جگہ پہ ڈیرا لگا. پھر ایک وقت آیا کہ وہی دین کا مرکز بنا. تو یہ اللہ والوں کی اپنی برکات ہوتی ہیں. اب میں وہ پچھلی تو قاری صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ کہا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لینا، ویسے بھی رات چھوٹی ہے اس لیے ابھی راتیں پوری نہیں ہوئی. تو یہ تو ایسا ہے کہ جب بھی ہم اس جگہ پہ گنبد والی مسجد میں خاص طور پہ آتے ہیں، میں چونکہ یہاں جیلم کالج میں 2-2.5 سال پڑھاتا تھا اور حضرت کی صحبت میں رہے تو وہ سارے پرانے واقعات حضرت خود بھی سناتے تھے. تو یہ ہماری تبھی ایک کمزوری ہے کہ جب ایسی جگہوں پہ ہم حاضر ہوتے ہیں تو پرانی یادیں زور کر لیتی ہیں، وہ ایمان افروز ہوتی ہیں، پھر نہ رکنے سے بھی وہ بات رکتی. کیونکہ میرا بچپنا ان بزرگوں میں اسکول پڑھتا تھا 8ویں 9ویں میں، تو میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھ ہوں سن 68-69 کی بات. اس وقت سے چکوال جیلم آنا جانا لگا رہا. تو بڑی ان حضرات کی شفقت کی ذریعے ہمارے پاس کی نصیب رہ جاتے تھے اور غیر مغرب خانوں پہ بھی ان کی آمدرفت ہوتی تھی. بہت ان بزرگوں کی یادیں ہمیں، اور یہ جو تھوڑا بات کو 2-4 قیمتیں پڑے ہیں وہ انہیں کی برکت سے. تو بہرحال میاں میں تو ان کے تذکرے سے بات رہ نہیں سکتا، چاہے تم ٹائم کا گلا کرو جانا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو دین کا تذکرہ ہے، اسی سے اپنے صحابہ ملے ہیں اور صحابہ سے قرآن ملا ہے، صحابہ سے حدیث ملی اور صحابہ کا سارا تعارف انہی حضرات نے ہمیں کرایا. تو ہم کیسے ان کے احسان کو پہنچیں اور کیسے ان کے تذکرے کو پہنچیں؟ اس سے زیادہ احسان فراموشی ہوتی ہے. تو سارے نیت کرو یا اللہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، جو دین کی باتیں کریں گے، اس کا ثواب حضرت قاضی مدن حسین صاحب کو، مولانا عبداللطیف صاحب کو اور حضرت مولانا قاضی خبیب صاحب کو اللہ خصوصی طور پہ نصیب فرمائے. باقی جو ان کے متعلقین ہیں اللہ عمومی طور پہ ان سب کو نصیب فرمائے. اور ہم اس سال ثواب کی نیت کر لی بھائی صاحب نے. اب اگلی بار یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے، میں ان کی لمبی چوڑی تفسیر تو وہ آپ سنتے رہتے ہیں. جیلم کے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، یہاں آپ کو اس مدرسے کی برکت سے پورا پاکستان جو ہے اس کے علماء کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہو. یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ، ہوا سے مراد کون؟ اللہ. وہ ذات
اللہ تعالیٰ ارسل رسولہ، اس میں آپ کو ایک ایک لفظ قرآن کا پورا پورا سمندر ہوتا ہے، اس نے اپنا رسول بھیجا، یہ ملکہ برطانیہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں، بلکہ کس کا بھیجا ہوا؟ اللہ کا بھیجا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے کہ جس نبی کی وفات کی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اللہ نے بھیجا بالہدا، اور بھیجا ایسا خالی ہاتھ نہیں، پورا ہدایت کا پروگرام دے کے بھیجا، پورا پلان دے کے بھیجا، پورا اسلحہ دے کے بھیجا ہوا، پوری فوج لشکر دے کے بھیجا ہوا کہ کیا کریں گے وہ اس فوج کو، اس لشکر کو، اس اسلحے کو، اس پلان کو، اس پروگرام کو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، یہ تو آیات اور کم از کم یہ حصہ تو میرا اپنا گمان ہے کہ جن گنبد والی مسجد اور مدرسے کے متعلقہ رات کو کم از کم یہ آخری حصہ سورۃ فتح کا ضرور یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ بیان اس مدرسے میں کسی کا ہی ہوتا کہ یہ سارا اسلحہ، سارا لشکر، سارا پروگرام دے کے اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ میرے دیے ہوئے ہتھیاروں سے، میرے دیے ہوئے پروگرام سے، میرے دیے ہوئے لشکر سے پوری دنیا میں جتنے بھی باطل ادیان ہیں سب کو مغلوب کرے، اور اللہ کے اس ہدایت نامے کو اور اس پروگرام کو غالب کرے۔ یہ مشن اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اب تو کہتے ہیں جی مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے، اصل میں سیاست چونکہ یہاں ہمارے ملک میں ایک گند کا نام سیاست ہو گیا، ورنہ تو حدیث نہیں آتا ہے کانت تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تسوس، لفظی سیاست عربی کا لفظ، ان کی ساری سیاست انبیاء کرتے ہیں۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حکومتی نظم و نسق، قوموں کا سنبھالنا، قوموں کی تربیت، یہ سب سیاست ہوتی ہے۔ یہ جو ہم نے سیاست یا سیاستدان دیکھی، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جس طرح ہم نے اپنے دور میں اسلام کو حالت غلامی میں دیکھا، ہر آدمی نے وہ جو ہے اپنی مرضی کا اسلام بنا لیا، اس طرح ہر آدمی نے اپنی مرضی کی سیاست بنا لی۔ سیاست ایک پاکیزہ چیز ہے اگر انبیاء کی سنت پر، تو یہ سارا سیاسی پروگرام اللہ نے دیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پوری دنیا کے جتنے باطل ادیان ہیں سب کو ختم کرنا ہے اور اس دین کو غالب کرنا۔ اور یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروگرام دے کے بھیجا، اور وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اب لفظی مطلب تو اس کا یہ ہے نا کہ اللہ شہادت دینے کے لیے کافی، آپ کو کسی کی حاجت نہیں کہ آپ کی کوئی رسالت کی گواہی دے گا تو آپ سچے ہوں گے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، اس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، تو پھر وہ نہیں مانتا نہ مان۔ آپ کی صداقت وہ کسی کے ماننے پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی، آپ کو اللہ سچا کہہ رہا ہے، اور اللہ کا کہہ دینا آپ کے لیے کافی۔ تو یہ تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہ ساری دنیا کے باطل ادیان کو مٹانا، مغلوب کرنا، اور اسلام کے حق کو دنیا میں غالب کرنا۔ یہ مشن دیا اللہ نے، اور کیا اس کو پورا کرنا ہے، اور اس ظاہر ہے وہ نبی ہے
اور ساتھ نبی کی تعریف بتا دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے کس سے کریں گے؟ اللہ کی وحی سے، اللہ کے آرڈر سے، اللہ کی رہنمائی سے۔ اب حضور نے سٹارٹ کر دیا دعوت تبلیغ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس میں مخالفت شروع ہو گئی۔ 13 سال تک مکہ میں حضور دعوت دیتے ہیں، مخالفتوں کی آندیاں جھکڑ سارے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن انہی آندیوں میں ابو بکر بھی پیدا ہوتے رہے، عمر بھی پیدا ہوتے رہے، عثمان بھی بنتے رہے، علی بھی بنتے رہے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ بھی بن رہے، وہ بننے کے تو پہلے ہی بن چکے۔ اس سے سبق دیا کہ اللہ کا پروگرام ہے، اللہ کی رہنمائی میں چلانا ہے، جتنی بھی مخالفتیں ہوتی رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اس کام میں ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، علی بنتے رہے۔ آپ نے اپنے کام کو، اس دعوت کو، تبلیغ کو چھوڑنا ہے۔ 13 سال کے بعد پھر حکم آ گیا ہجرت کا، سب ہجرت کر۔ ہجرت کے پہلے 5 سال اس میں ساری جنگیں، بدر، جنگیں احد، جنگیں احزاب ساری ہوئی۔ پھر وہی ابھی چکی چل رہی ہے، صحابہ پیس رہے ہیں۔ اخیر ایک جماعت کھڑی ہو، اس جماعت کا نام ہی صحابہ۔ یہ میں ذرا تھوڑا سا تیزی کے سفر جو باتیں میں بتانی چاہتا ہوں نا، اس کی تمہید مانگ رہا ہوں کہ یہ ایسے نہیں بن گئے کہ پہلے سے انتظار میں بیٹھے تھے حضور آئے اور آگے تو نہیں، بڑی چکی میں پیس کے کسی سنیارے کی بھٹی میں اتنا خالص سونا نکلتا نہیں ہے جتنا نبی نے جو بھٹی لگائی تھی اس سے یہ سونا نکلا۔ اور آپ کو یہ میں جو کیا سب کے سامنے ہم بات بازار میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، خود حضرت علی، حضرت فاطمہ، جتنی بھی جو مشہور آپ جن کو آل بیت کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو ازواج مطہرات ساری کی ساری وہ پہلے نمبر کی آل بیت ہے، باقی سارے ان کے بعد لے کے ازواج مطہرات کو تو آل بیت اللہ نے کہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ وہ جو آیتیں تطہیر اتری کہ یرید اللہ ان یطہرکم اہل البیت، یرید اللہ یذہبعنکم الرجس ویطہرکم اہل البیت، یہ کس کو آیتیں تطہیر کہتے ہیں؟ اور یہ اہل بیت سے مراد کون؟ پیچھے ساری سورۃ احزاب آپ پڑھتے ہیں، ازواج مطہرات کا قصہ اللہ نے سٹارٹ یہاں سے کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع ہے، اس میں کچھ گھریلو معاملات سارے تھوڑا سا سارا ستر درجہ یہ جو پہ تھوڑا سا سختی آئی ہے، کوئی بندش آئی ہے، نبی کی کوئی ناراضگی آئی ہے، کوئی فقہ آیا ہے، کوئی ناغہ آیا ہے، تو اے میرے نبی کی بیویوں یہ سب تمہاری تطہیر اور تمہارے درجات کی بلندی کے لیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم کوئی عام عورتیں تھوڑی ہو، سرکار دو جہان کی ازواج ہو، ساری دنیا کی جو خواتین اول ہیں تمہارے جوتی کے گرد کے برابر،
تو جنت کی حوریں بھی تم پہ رش کرتی ہیں، تم اہل بیت ہو، نبی کے گھر والیاں ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چادر کے تفسیر مدنی میں لکھا ہے، اس چادر کے نیچے حضرت علی کو کہا تم بھی آ جاؤ، حضرت فاطمہ کو بھی کہا، حضرت حسن کو بھی کہا، حضرت حسین کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، کہ بھی تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے بارے میں تو وہی آ چکی ہے۔ سب کو ایک چادر کے نیچے بٹھا کے اللہم ہؤلاء آل بیت، یا اللہ یہ بھی میرے آل بیت ہے، کہ ٹھیک ہے ریکمینڈیڈ، ان کو بھی شامل کر۔ تو جن کو حضور نے یہ دعا کر کے آل بیت میں شامل کرایا، وہ پراپیگنڈا کا یہ اثر ہے کہ ان کو لوگ اثر آل بیت سمجھتے ہیں، جو اثر جن کو اللہ نے آل بیت کہا ان کو مسئلہ نہیں کہتے۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک آل بیت ازواج محترمات بھی ہے ساری کی ساری، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات ہیں، حضور کے آگے نواسے ہیں، حضور کے داماد ہیں، یہ سب آل بیت۔ لیکن میں جو عقیدے کی بات بتانی چاہتا ہوں، آل بیت ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ تھوڑا سا ثقیل جملے ہیں، لیکن ان کا کہنا عقیدہ درست رکھنے کے لیے انتہائی ضروری۔ آل بیت ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں جب تک شرف صحابیت حاصل نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل بیت نہیں تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی اہل بیت نہیں تھی، حضور کا چچا ابو جہل ابو لہب یہ حضور کا خاندان نہیں۔ تو نبی کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چاچا ہو یا تایا ہو، حتیٰ کہ والد ہی کیوں نہ ہو۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے کہ نہیں؟ اللہ نے سب کا تذکرہ کیا۔ کوئی کتنا قریبی رشتہ دار ہو، اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ مردود ہو جاتا ہے اگر نبی پر ایمان نہ لائے، شرف صحابیت نہ پائے۔ اصل چیز شرف صحابیت ہے۔ جب صحابی بن گئے اب دورہ فائدہ، اگر حضور کے رشتہ دار ہیں تو ان کا احترام اور ان سے زیادہ، حضور کے گھر والیاں ہیں تو خود کہہ رہے اللہ لستن کاحد من النساء، حالانکہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی گھر والی تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی گھر والی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا فخانتاہما، انہوں نے نوح علیہ السلام کی لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ایمانی نہیں، تو ان کو کیا اللہ نے کہا وَقِيلَ ادْخُلُوا فِي النَّارِ، جاؤ جہنم میں داخل۔ حالانکہ نبی کے گھر والی، تو اصل چیز وہ ایمان ہے، شرف صحابیت ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ چکی، صحابیہ بن گئی، عائشہ صدیقہ صحابیہ بن گئی، حسن صحابی بن گئے، حسین صحابی بن گئے، حضرت علی صحابی بن گئے۔ جب صحابی بن گئے تو اب یہ رشتہ داری ان کا مزید کریڈٹ ہو، اب ان کا دورہ اجر ہو گیا۔ سب سے پہلا شرف صحابیت کا، وہ جس کو مل گیا، اس دنیا میں اللہ نے نبوت کے بعد صحابیت سے بڑا کوئی درجہ پہلے ہی نہیں، ساری دنیا کے ولی غوث قطب ولا نے ایک چھوٹے سے چھوٹے درجے کے صحابی کو نہیں پہنچا۔ صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے، سب سے بڑا شرف نبوت کے بعد وہ صحابی ہونا۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے بزرگوں نے صحابیت کو کس نظر سے دیکھا؟
یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری سیر کرائی ہے، اور یہ ہمارے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اجتہاد تھا، اور اس معاملے کے وہ ہم ان کو مجدد سمجھتے ہیں بغیر عقیدت کے، حقیقت کے طور پر، کہ وہ فرمایا کرتے تھے سنی عوام سے سب سے زیادہ کوتاہی جو ہوئی ہے وہ ایک تو پہلی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہلوانے میں فخر نہیں محسوس کیا۔ کوئی وہابی کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اس کا یہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یہ اہل سنت والجماعت ہونا ہمارا خصوصی اعزاز ہے، اور یہ ترجمہ کس کا ہے؟ حضور نے مانا سارے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلو فی النار الا واحدہ، سارے جنت میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ مان ہے، وہ کون سا ہے؟ انا علیہ بس، ما انا اس کا ترجمہ اہل سنت، و اصحابی اس کا ترجمہ والجماعت۔ یہ اہل سنت والجماعت ہمارا اپنا اختیار کیا ہوا عنوان نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا نام اور پہچان اور تعارف۔ بھائی اہل اسلام کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے اس کا تعارف بڑے شارٹ الفاظ میں فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو میرا ماننے والا، میرے طریقے والا، میرے صحابہ کے طریقے والا ہو۔ اس کا ترجمہ اہل سنت والجماعت، اسی کا ترجمہ ہے اسلام، اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں۔ اس لیے ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے، نہ ہم کوئی فرقہ ہے، نہ ہم فرقہ پرستی کے قائل ہیں، ہم اصل پر ہیں اور اصل کے ہم قائل ہیں، اصل کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے، اس کا تعارف آپ جب کرائیں گے اسلام کیا ہے تو کہیں گے اسلام ہے حضور کے طریقے اور صحابہ کے طریقے کا، کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اہل سنت والجماعت۔ یہ کسی فرقے کا نام نہیں، اس کا شارٹ کٹ ہے سنی۔ جو سنی کو ہو یا اہل سنت والجماعت، حقیقت میں تو اہل سنت والجماعت ہی کہنا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس طرف دھیان نہیں کیا تو اہل سنت والجماعت کے کئی ٹھیکیدار بن گئے۔ جب ہم نے ویکینسی خالی چھوڑی تو کئی امیدوار کھڑے جن کو سنت کا اللہ پہ پتہ بھی نہیں، سنت پہ چلتے بھی نہیں، وہ بھی سنی بن گئے۔ دوسری غلطی کیا ہوئی ہم سے کہ ہم نے اہل بیت کا تذکرہ اس طرح نہیں کیا جس طرح قرآن حدیث نے بتایا تھا۔ جب ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے ادر دین اہل بیت، اہل بیت کے علاوہ باقی صحابہ، کہ اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو صحابی کا لفظ آئے گا۔ یہ کیوں کنسپٹ پیدا ہو کہ ہم نے اہل بیت کو صحابیت سے الگ سمجھا، حالانکہ اہل بیت کا شرف صحابیت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ صحابی نہیں تو کیا فضیلت ہے؟ ان کی فضیلت کی بنیاد تو صحابی ہونا ہے۔ تو ہم اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس میں اہل بیت خود بخود آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس رکھنے کو تھوڑا سا خالی وہ سیٹ چھوڑی تو غیر نے کب تک کریں؟ حالانکہ صحابہ کی پوری جماعت ایسی ہے جیسے انبیاء کی جماعت۔ ہمارا عقیدہ ہے کسی ایک نبی کی گستاخی کرو تو سارے نبیوں کی گستاخی تصور ہوتی ہے اور سارے نبیوں کا یہ منکر کہلائے گا۔ اب دیکھو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا،
یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، سارے باقی نبیوں کو مانا، لیکن قرآن ان کو مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے، ایک نبی کا انکار ہے۔ اس طرح ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی ایک صحابی پر تنقید سارے صحابہ پر تنقید سمجھا۔ دیکھو ایک جماعت ہے، اس جماعت کا ایک چھت ہے، چھت میں سے کوئی ایک ستون بھی گراؤ گے تو کیا سمجھا جائے گا؟ پورا چھت گرا رہا ہے۔ کسی ایک صحابی پر بھی تنقید کرو گے تو پوری جماعت پہ تنقید تصور ہو، اہل بیت پر تنقید تصور ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک اہل بیت اور صحابہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، وہ بھی صحابہ ہونے کی وجہ سے اہل بیت۔ تو صحابہ کا جب ذکر آئے گا اس میں خود ان کا دیا، ہاں ان کے جو مزید فضائل ہیں حضور کے گھر والیاں ہونے کی وجہ سے، حضور کی اولاد ہونے کی وجہ سے، اس کے ہم سارے قائل ہیں، اس کا الگ سے تذکرہ نہیں کریں۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس کو کس طرح سمجھا؟ یہ واقعہ میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں اور بڑا پکا واقعہ ہے۔ یہ سن 1953 میں یہ ہمیں سنایا تھا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نذیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شیخ العرب والا جب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، تو ساتھ اب اتنا سکر آبی جب بیان کرے گا تو وہ شک رہ جائے گا، اور یہ ہم نے حضرت کے زبان سے سنا ہوا۔ اس لیے میں جو کہتے ہیں جو محدثین کے ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ جس سے سماعت ثابت ہو جائے سکات بھی ثابت ہو جاتی ہے، تو ہم نے سن کے میں آپ کے سامنے اس کی روایت کر 1953 میں جب ختم نبوت کی پہلی تاریخ چلی تھی، جس میں 10,000 کے قریب ختم نبوت کے پروانے شہید ہوئے، پھر وہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں لگا۔ جسٹس منیر کیانی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا اور غالباً چیف جسٹس تھا۔ وہ بینچ پورا بنا، چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کا حصہ تھے۔ سماعت شروع ہو گئی۔ اب ایک طرف مرزائی تھے قادیانی وہ، اور ایک طرف ختم نبوت کے ماننے والے۔ اس وقت چونکہ سارے طبقات کا اتحاد تھا، جس میں بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جو کہ ختم نبوت کو تو سارے مانتے تھے۔ دوسرا فریق قادیانیوں کا تھا، وہ مدعی تھے اور یہ مدلل۔ یہ ہمارے حضرات مدعی تھے، انہوں نے درخواست دی تھی کہ مرزائی کافر ہے، ان کو کافر قرار دیا گیا، ان کو بطور مدعا لے کے بلایا۔ جسٹس کیانی میں مرزائیت کے جراثیم تو تھے، لیکن کچھ لوکے چھپے، پتہ کسی کو نہیں۔ اور یہ آج بھی ایسا بہت سارے لوگ، کیس کی سماعت شروع ہوئی، دونوں طرف کے وکلاء پیش ہوئے، تو یہ وہ جو اندر جراثیم بھی اندر ہوں، چیف جسٹس بھی ہو، تو مرزائیوں کو تو سارا پتہ تھا ان کے لیے، اور کیا موقع تھا کہ عدالت سے ہمارے مسلمان ہونے کا فیصلہ آ جائے گا، اور کیا چاہیے، ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جائے۔ لیکن ان حضرات کو پتہ نہیں مسلمانوں کو کہ یہ چیف جسٹس جو ہے اندر سے کھوٹا۔ بہرحال شروع ہوئی، اس نے وہی سوال ڈالا جو مرزائیوں کا مشہور تھا کہ مقدمہ کیونکہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ مرزائی مسلمان ہیں کہ نہیں، تو پہلے اسلام کی تعلیم متعین کر لی جائے، پھر اس پر فٹ کیا جائے کہ یہ قادیانی فٹ بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے۔ پیچھے آواز کلیئر آ رہی؟ یہ میں اکثر جگہ اس لیے بیان کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات اس کو یاد، یہ ہمارے لیے ایک سند کے طور پر کہ اسلام کی تعریف کیا۔
اب یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو سارے اپنی اپنی جگہ پہ پتہ نہیں نا کہاں کا پہنچے ہوتے ہیں. یہ ابھی جب استادوں نے واقعہ سنا دروں پڑے کہنے لگے علماء دیوبند کی شان میدان میں ہی جا کے کھلتی. علماء حق علماء دیوبند زندہ باد. جو ختم نبوت زندہ باد. خلافت راستہ اپنے اپنے گھر میں تو سارے شیر بنے ہوئے. کسی کے میں آج ایک دو واقعات سنا کے آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اس بات پہ ہم شکر ہی نہیں خدا کا ادا کر سکتے. اللہ نے کتنا بڑا احسان کر دیا. ابھی علماء دیوبند کے ساتھ جوڑ اس وقت پوری دنیا میں اہل حق کا جو قافلہ ہے وہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت. یہ میں عقیدت کے طور پہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کا آپریشن کر کے دکھاتا ہوں. آپ خود اس کو تسلیم کریں کیونکہ میں ایسا کوئی سریلا قسم کا مقرر بھی نہیں ہوں, مدرس آدمی یا لیکچرر آدمی ہوں. اس لیے میری باتیں ذرا خوش ہوگی. شاید آپ بھولنا جاننا رونا رڑانا مجھے کو نہیں آتا. تو جب وہ مقدمہ چلا تو پوچھا جائی صاحب نے ہاں جی اسلام کی تعریف کیا ہے, مسلمان ہونے کی تعریف کیا ہے. تو بریلوی حضرات سے پوچھا تو انہوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو وہ جائی صاحب کہنے کہ یہ تو قادیانی پڑھ. وکیل سے پوچھا ان کے جو قادیانی نہ بھائی اگر انہوں نے عدالت میں کلمہ پڑھ ہم اس کے قائل اللہ کے بلوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس پہ ہمارا عقیدہ کہ بتائیں جی پھر کیسے یہ کافر ہوئے. اپنی مسیح تو لیدر کرتے کہیں دری نہ ہوئی. میدان میں جا کے پھر باطل کے سامنے غیر مقلد سے پوچھا. انہوں نے مجھے صحیح کی تو کہا کہ یہ کلمہ اسلام ہے اور یہ بھی مجھے یاد کہ یہ بھی کہا کہ نہیں رفائی دین کرے. قادیانی بات رفائی دین بھی کرتے ہیں. جب وہ رفائی دین کو بھی مانتے ہیں کلمے کو بھی مانتے ہیں. اہل تشیع سے پوچھا انہوں نے کہا جو آل بیت کی تعظیم کرے ہم سارے آل بیت کو سلام کریں. کیا حضرت آپ بتائیں یہ کیسے کافر ہوئے. اب اخیر میں ہمارے حضرات سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں ان کے متکلم تھے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے خلیفہ ہمارے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اس مسجد نام ید لاہوری کے خلیفہ تھے. وہ شیخ التفسیر تھے. قرآن پہ اللہ نے ایک عبارت دی اور یہ علماء دیوبند کی خاص خوبی کہ اللہ نے قرآن حدیث کا وہ سید تعالی شاہ صاحب مقرر علماء کرتے تھے اساں دے قرآن دے ایک ایک لفظ دے نال کلی پائی ہے. کلی جانتے ہیں خیمہ لائے ہے, خیمہ لائے جب تک پورا تعارف اس لفظ ہو جائے تھی خیمہ ہی نہیں پڑھتے. ایسا کلی پائی ہر لفظ دے پائی. اب اخیر میں حضرت شیخ التفسیر سے پوچھا تو شیخ التفسیر نے کہا جناب چیف جسٹس صاحب مفہوم بتا رہا ہوں. جناب چیف جسٹس صاحب ہمارے نزدیک یہ سمجھانے کے لیے میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا, ذرا اس کو غور سے یاد بھی رکھنا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے
اور آئندہ آپ کو انشاءاللہ کوئی گمراہ کرنا چاہے، جس کو یہ تاریخ یاد ہوگی کبھی گمراہ بھی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چیف جسٹس صاحب، اسلام کی تعریف یہ ہے وہ دین جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا فرشتوں کے پیرے میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، آ کے حضور کو انہوں نے وحی سنائی، حضور کو ساری بات بتائی، اور اللہ کی طرف سے جو معنی مطلب تھا وہ سارا سمجھایا۔ حضور نے جو اللہ کی طرف سے سمجھا، پھر وہ کس کو سمجھایا؟ صحابہ کو سمجھایا، اور صحابہ نے جو سمجھا اس فہم صحابہ کا نام اسلام۔ پھر دہراتا ہوں، ذرا اس پہ غور کر لیں۔ وہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا، جبریل علیہ السلام لے کے آئے، نبی کے سینے کو اتارا، ان کو سارا سمجھایا، جو اللہ نے معنی مفہوم جس لفظ کا حضور کو سمجھایا، وحی کے ذریعے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے جو سمجھا، صحابہ کی اس سمجھ اور فہم کا نام اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ فہم صحابہ۔ یہ میں پھر ایسے نہیں، یہ دیوبندی حضرات ہے، اہل سنت والجماعت کے سربراہ، یہ تو فوراً ہوگا نا کہ جج صاحب پوچھیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، جو آپ تعریف کر رہے ہیں باقی انہیں نہیں کی، آپ اس کی تعریف یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو نیچرلی سوال بنے کہ جی یہ آپ تعریف کہاں سے کر رہے ہیں؟ کیا اسی سے کرتا ہوں جس نے قرآن اتارا ہوا۔ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہ سب مانتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ تعریف بتائی ہے اسلام کی کہ کہاں ہے بالکل سٹارٹ میں شروع کی سورت سورہ بقرہ میں اللہ نے خود کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، قیامت تک کے آنے والے لوگ اس جگہ جو بھی ایمان لائے گا یا لانا چاہے گا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ آمَنْتُمْ کون سا صیغہ ہے؟ خطاب کا ہے، جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ اس وقت پہلے مخاطب قرآن کے کون تھے؟ تو اللہ سارے صحابہ کو خطاب کر کے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح قیامت تک آنے والے لوگ ایمان لائیں گے، تو فقط اہتدوا، وہ ایمان قبول ہوگا، وہ ہدایت ہوگی، وہ اسلام ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کی طرف پہ ایمان نہیں لاتے، منہ پھیرتے ہیں کہ نہیں جی اسی تے اپنی مرضی کرنی ہے، سانو تے ساڈے مولوی صاحب ہے دسیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ تو پھر اگر صحابہ سے منہ پھیر کے کسی اور کے اسلام پہ چلے، کسی اور سے رہنمائی لی، تو پھر یہ کہاں پہنچیں گے؟ فی شقاق۔ شقاق کا کیا مطلب؟ شقی، یہ بات شقی القلم عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بدبخت، بد نصیب، دوزخی،
یہ سارے شقاق میں مانے آتے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي، یہ سارے دنیا میں بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، مرنے کے بعد جنت میں ہوں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے نمٹے گا. یہ ہوتے کون ہیں؟ صحابہ سے منہ پھیرنے والے. ان کو یہ جرأت کیسے ہے کہ صحابہ سے ہٹ کے کسی اسلام کی بات کریں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کی سن رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو جان رہا ہے کہ کون سے اسلام بہتر ہے. جو اسلام اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ نے بتا دیا. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا جناب یہ اسلام کی تعریف ہے جو اللہ نے بتائی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اب سارے کیا بریلوی، کیا حدیث، کیا کیوں بیٹے بیٹے یہ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت کی طرف، اور جاج صاحب نے منہ قلم میں ڈالا، قلم اپنے منہ میں ڈالا ہوا اور وہ بھی یوں حیرت سے دیکھ رہے ہیں. پھر سید اللہ شریف کو مردا کیا کارٹون مرزیاں نو ذرا کوہر بھی جو. اگر فہم اسلام، فہم صحابہ اسلام ہے تو صحابہ کے دور میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے علاوہ صحابہ نے ان سے کیا کیا؟ کسی کو زندہ چھوڑا؟ یہ ہے اسلام. یہ لاکھ دعوے کریں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو اگر فہم صحابہ کا نام اسلام ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ یہی اسلام ہے، اب آپ خود فیصلہ کرو دنیا کو اسلام سمجھانے والے کون؟ اور صحابہ کے بعد آج فرقے تو سارے کٹھے تھے. ان کی اسلام کی تعریف سے دیکھو مرزائی کعبہ ہی نہیں بنتا. آج تو سارے ختم نبوت کے ٹھیکیدار بن گئے. بدلے کیا کیا تاریخ بنا تاریخ بنا تاریخ. لیکن وہ جو بنیادیں بنانے والے تھے تو بنیادیں تو عام طور پر نظر نہیں آتی نا، لوگوں کو تو اوپر کی بلڈنگیں نظر آتی ہیں. اصل تو بنیاد. تو جب تک مسلمانوں میں یہ شعور رہا اور یہ اس تعریف کو سمجھتے رہے، کبھی ان کو کوئی مرزائی، کوئی شیعہ، کوئی بدعت سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن جب یہ اپنی اپنی تعریفیں بنانے لگے تو پھر تو کہیں نہ کہیں پھنسنے تھا. یہ وہ تعریف ہوا جو قرآن نے بتائی. اس لیے میں آج کے درس میں آپ حضرات کو اتنی بات بتانا سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام کیا ہے؟ یہی صحابہ کی سب سے بڑی شان ہے. اور پھر اللہ نے نرا اس پہ نہیں چھوڑا. کچھ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا ان جیسا ایمان لائیں تو مسلمان کہلاتے ہیں ورنہ نہیں کہلاتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ، الناس سے مراد یہاں صحابہ ہے، تو قالوا، یہ کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایسا ایمان لائے جیسا یہ بیوقوف. کوئی اپنی مرضی، نبی کہتے ہیں ادھر دوڑو ادھر دوڑتے ہیں، ادھر دوڑو ادھر دوڑتے ہیں، رات کو چلو دن کو چلو، مکہ چھوڑو مدینہ چھوڑو، بال بچہ چھوڑو، ہر شخص نبی کے اشاروں میں جانے دے. اپنی مرضی کوئی، یہ تو بے وقوفی ہے. آدمی کو اپنی بھی کوئی رائے، کوئی عقل استعمال کرنی چاہیے. اب بجائے اس کے کہ صحابہ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں، حضور کو جواب دیتے ہیں.
اب اللہ نے جن کو اپنا کہا ہوا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کو اسلام کا معیار بنا رہا ہوں، ان کو معیار حق بنا رہا ہوں، ان کو بیوقوف کہنے کی ضرورت کوئی کرے؟ تو اے نبی آپ نے نہیں جواب دینا، اے میرے نبی کے صحابہ آپ نے نہیں جواب دینا، ان بات وقتوں کو وہ اللہ جواب دے گا جس اللہ کو ماننے کا حق صحابہ نے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، اوپر فوراً جب انہوں نے کہا نا کہ آمنو کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ رے پاگل بیوقوف یہ ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کرتے۔ اب اس پہ ساری سیڑھی چڑھا رہو۔ اللہ نے تو قرآن جو رسول کی کتاب ہے، جو صحابہ کو پاگل کہے گا وہ کیا ہوگا؟ خود پاگل۔ صحابہ کو برا کہے، صحابہ کو کوئی ایسا لفظ سخت کہہ دے، کوئی تبرہ کہے، کوئی گالی بکے، کوئی کیسا قرآن کا فضل ہمیں نہیں بولنے کی ضرورت، اس کے مقابلے میں قرآن بولے گا کہ جو صحابہ کو کہو گے وہ تم۔ صحابہ کو تو اللہ گواہی دے رہا ہے، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون۔ صحابہ کی صداقت، سچائی، ہدایت یافتہ ہونے کی، جنتی ہونے کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی، یہ ساری گواہیاں اللہ کہتا ہے میرے نزدیک یہ سچے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ سارے کے سارے نبی کے سچے جانثار ہیں۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور ساتھ یہ بھی سنا دیا اگر کوئی صحابہ کو برا کہے تو یوں کہو کہ الا انہم هم السفہاء، برے وہ ہیں جو صحابہ کو برے کہتے ہیں، صحابی کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاریہ، خلافت راشدہ حق جاریہ۔ اب یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھائی، اب ذرا حدیث کا بھی قصہ سنو۔ عجیب بات ہے کہ پتہ نہیں یہ قاری ابو بکر صاحب کی کوئی دعا تھی، مجھے پہلے جنم کے پروگرام کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے ٹیلی فون کیا تو پھر پتہ چلا، لیکن اس سے پہلے بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا تو بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ شان صحابہ پہ آپ نے بیان کر دیا، تو آدمی جب کوئی ڈیوٹی لگتی ہے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے یار کیا بیان کر، تو بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے وہ حدیث آ گئی، وہ میں نے نوٹ کر، ابھی بھی میری جیب میں وہ لکھی ہوئی بخاری شریف جلد پہلی جلد ہے اور یہ کتاب الاذان میں لکھی ہوئی ہے حدیث۔ بخاری شریف کی دو جلد ہے، دو جلدیں ہیں نا کل بخاری شریف کی، یہ پہلی جلد ہے اور شروع کے جو کتاب الصلاۃ میں آگے چل کے کتاب الاذان بھی آتا ہے، اس میں یہ حدیث لکھی۔ حدیث تو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنے جو مسائل کے ضمن میں لکھ دی، لیکن امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ اس سے مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں، واقعہ بھی بتا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد ہے، ان کا دور تھا، تو یہ ایران فارس وغیرہ سب فتح ہو چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ زورہ کے آدمی تھے، حضور کے چونکہ ننیالی خاندان قبیلہ زورہ تھا تو ان کو حضور کے ماموں کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایرانی فوجوں کا سپہ سالار جو مقابلے میں گئی تو ان کا سپہ سالار بنایا تھا، ان کی ہاتھ سے اللہ نے سارا فارس سارا ایران فتح کیا۔
ان کو آرڈر کیا کہ کوئی مسلمانوں کے لیے اس علاقے میں کوئی ایسی چھاؤنی تعمیر کرو جس سے مسلمان فوجی کو رہنے سہنے میں آسانی ہو. تو اس وقت یہ کوفہ اور بصرہ یہ دو شہر اب تو بڑے بندوبستوں کی چھاؤنیاں بنی تھی اور یہ ساتھ پہ نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چھاؤنیاں بنوائی. جیسے یہ کھالیاں چھاؤنیاں یہ جلد چھاؤنیاں شہر سے جلد چھوٹا کرتا ساتھ زیادہ تو چھاؤنی اب آہستہ آہستہ شہر بھی بڑھاؤ. تو یہ کوفہ چھاؤنی بنی پھر آہستہ آہستہ شہر بن گیا اور بھی علاقہ سارے کا سارا جب آباد ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو عراق پورے کا گورنر مقرر کر. یہ کافی عرصہ بعد گورنر رہے. اللہ کی شان. کچھ عرصہ بعد وہاں کے کوفے کے لوگوں نے ان کی حضرت عمر کو شکایت گئی. ویسے حضرت عمر کی پالیسی تھی مستقل کے ایک گورنر کو 4-5 سال سے زیادہ کسی جگہ نہیں رکھتے تھے, تبدیل کر دیتے تھے, انتظامی معاملہ. اب ذرا سی شکایت آئی, دیکھا کافی عرصہ سے پہلے انہوں نے اپنی پالیسی کی وجہ سے فوراً ان کو معزول کر دیا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف گورنر مقرر کر دیا. تحقیق تفتیش بعد میں اترے. وہ کوفے والوں پہ شکایات آئی تو ان کو بلایا, سب پوچھا. انہوں نے جو شکایات تھی وہ کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پہ اعتبار نہیں کیا. اپنی ایک وفد بنایا اور ان کو کہا جاؤ ذرا کوفہ میں جا کے تحقیق کرو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ تسلی رکھے کوئی ایسی بات نہیں. وہ وفد گیا, پورا کوفہ وہ کوئی مسجد انہوں نے چھوڑی نہیں. کہیں سب لوگ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں, کوئی شکایت نہیں. اخیر چلتے چلتے ایک چھوٹا سا محلہ تھا, وہاں بنی ابس قبیلہ کے کچھ لوگ رہتے. یہ بنی قیس کی ایک شاخ تھی. اس مسجد میں گئے, وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تو ان سے پوچھا بتاؤ بھائی سعد صاحب کے بارے میں کس کو کیا شکایت ہے. کسی نے کوئی شکایت نہیں کی, سب تعریف کرنے لگے. ایک نوجوان اٹھا, اس کا نام تھا قتادہ اور کنیت تھی اس کی سعد. اس کی کنیت بھی سعد ہی تھی. وہ پوچھا, کہنے لگا کہ آپ نے چونکہ قسم دے کے پوچھا ہے کہ سعد کیسا ہے, اب یہ ذرا غور سے سنو کہ قسم دے کے آپ نے پوچھا سعد کیسا ہے, تو میں اب سچی بات آپ کو بتاتا ہوں اور مجھے وہ لفظ یاد ہے. اس نے کہا فَإِنَّ سَعْدًا, ذرا غور کرنا. اس نوجوان نے کیا کہا, إِنَّ سَعْدًا لَا يَسِيرُ بِالسَّيْرِ لَا يَقْسِمُ بِالسَّبِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. 3 الزام لگا. فَإِنَّ سَعْدًا لَا يَسِيرُ فِي السَّرِيَّةِ, سعد جہاد میں نہیں جاتے, جہاد نہیں کرتے. ذرا الزام دیکھو, جس نے سارا عراق فتح کر کے دیا ہوا ہے, جس کے فتح کردہ علاقے میں بیٹھے بچوں میں نمازیں, کون ہے الزام کیا لگا؟ لا يسير بالسریہ, یہ جہاد میں نہیں جاتے. ولا يقسم بالسریہ, اور غنیمت کے مال کو یا بیت المال کی تقسیم کو برابر تقسیم نہیں کرتے. اور تیسرا کیا لگا؟ ولا یعدل فی القضیہ, مقدمات میں انصاف نہیں کرتے, عدل نہیں کرتے. اب بڑے سجا اور بڑے کافیہ ردیف ملے ہوئے لفظ اس نے کہے اور اپنی طرف سے بڑی ڈھیک ماری. میں نے ایک صحابی رسول پہ الزام لگا دیا, تنقید کر دی. یہ بڑے مزیدار لفظ ہے, آپ بھی اللہ کرے یاد ہو جائے کہ فَإِنَّ سَعْدًا
لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. آپ حضرت سعد وہاں بیٹھے سن رہے کیونکہ وہ بھی اس محبت کے ساتھ ہی گئے. تو کھڑے ہو اللہم ان کان عبدک ھذا قام کاذبا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام بالریاء والسمعۃ. اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ کھڑا ہوا ہے کاذبا جھوٹ بولنے کے لیے، بالریاء وسمعۃ ریاکاری کے لیے، لوگوں میں اپنے نمبر بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، کہ میں نے ایک صحابی رسول کو تنقید کا نشانہ بنا لیا، تو اے اللہ میں دعا کرتا ہوں فعدل. انہوں نے بھی تین ہی لفظ کے، انہوں نے تین الزام لگائے، انہوں نے بھی تین ہی لفظ کے. پہلا کہا فعدل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. دوسرا یہ کہا وعدل فقرہ، اس کے فقر کو لمبا کر دے. اور تیسرا کہا وَأَرْغِزْهُ بِالْفِتَنِ، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. کتنے لفظ کا ہے؟ عدل عمرہ، اس کی عمر لمبی کر دے. وعدل فقرہ، اس کا فقر اور محتاجی وہ بھی لمبی کر دے. وَأَرْغِزْهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. اللہ کی شان، صحابی کے زبان سے وہ ایسی بددعا نکلی کہ بخاری شریف کا روایت کرنے والا راوی کہتا ہے ثم كان بعد اذا سئل بعض يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة الصادق. اتنی عمر اس کی لمبی ہوئی، اتنی عمر لمبی ہوئی، اتنی عمر ہوئی کہ پورا کھوسٹ ہو گیا، 100 سال سے اوپر ہو گیا. اور حاجباہ علی عینیہ، وہ جو آنکھوں کا گوشت دبال نہیں، آنکھوں کا گوشت بڑھ بڑھ کے آنکھیں اس نے بند کر دی. اور جب اس سے کوئی پوچھتا تھا تو کون ہے کیا ہے، تو کہتا تھا کہ شیخ کبیر، میں بڑی عمر کا بابا ہوں، مفتون، میں فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوں. اور کیوں ہو چکے ہو؟ کہ اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بددعا لگی. اب فتنے میں کیسے مبتلا ہوا؟ اس روایت کے کرنے والے راوی ہیں مالک کو کہتے ہیں قال مالک انا رأیتہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا کہ وہ آدمی جو تھا کہ حاجباہ علی عینیہ، آنکھیں اس کی گوشت سے بند ہو چکی تھی. اور اگلا جملہ بڑا خطرناک کہ راستوں میں وہ یترک للجواری یغمزہن، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور ان کو پکڑ کے ان کے جسموں کو اس طرح دباتا تھا اور ان کے گھر والے آ کے جوتے مارتے پشت کرتے. ساری عمر نتر کھاتا اور 100 سال سے زیادہ عمر ہے اور راستہ جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا. پیچھے سے گھر والے آ کے پھر اس کو نتر پہنچا. ہمارے حضرت سہارنپوری نے اس میں حاشیہ لکھا ہے کہ فقر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگوں سے بھیک مانگتا تھا. کوئی بیٹا بیٹی پوتا دوتا اس کے قریب نہیں آتا تھا. اس قدر بدنام ہو چکا تھا کہ سارے گھر والے چاہتے تھے کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ بابا کس گھر کا. کوئی اس کو اپنا کوئی تایا، کوئی چاچا، کوئی بابا، کوئی دادا، نانا کہنے کو تیار ہی نہیں. اس قدر اس کی حرکتیں بری ہو چکی تھی.
کوئی روٹی پانی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اتل فقرا، اس کا فقر لمبا کرتے کہ بھیک مانگتا تھا، لوگ آگے سے گالیاں دیتے تھے، بھیک بھی کوئی نہیں دیتا کہ یہ بشرم بغیر آدمی. لیکن جب کوئی عورت گزرتی تھی اس کو شک پڑتا، اس کے پیچھے بھاگ جاتا، آگے بھاگتی، شور مچاتی، اس کے گھر والے آتے لطر کو اس کا مارتے. حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں کہ وہ آدمی قلت الحیا، حیا کی کمی کے فتنے میں مبتلا ہوا، بے حیا ہو گیا. لوگوں کے دان تان لطر کھوسڑا، کوئی اس کو پانی دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو روٹی دینے کو تیار نہیں، کوئی اس کو رشتہ دار کہنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیا قصور ہے؟ صحابی پہ تنقید کی. یہ امام بخاری کا فیصلہ. اور بخاری کا درجہ کیا ہے؟ اصل کتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد اس کا. یہی ہمارے علماء دیوبند کا خاصہ ہے، یا قرآن پہ چلیں گے یا. تو قرآن نے کہا صحابہ پہ تنقید کرنے والے پرلے درجے کے بیوقوف اور پاگل ہیں، اور اسلام نام ہے فہم صحابہ کا. اور حدیث نے کہا صحابی پہ تنقید کرنے والے ذلیل اور بے حیا بغیر تو کے مرتے ہیں. کر لو تنقید، تم بھی سوال کرو. یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے، لاگو ہو کے رہے. اب اخیر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو ماشاءاللہ علماء کی صحبت مند ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے؟ ذالک الکتاب ہو. اب لا ریب فیہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کوئی شک نہ میں ہم، کوئی شک نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ اس میں ساری باتیں پکی ہیں، سچی ہیں. اب سچ دو قسم کا ہوتا ہے. دیکھو میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھائی ابھی آپ مسجد سے باہر نکلو گے اور یہاں سیدھی طرف جاؤ گے، بائیں طرف جاؤ گے، آگے سڑک آئے گی، اسی طرح جاؤ گے، آگے جی روڈ آ جائے گی. آپ کو ہر قسم کی سواری مل جائے گی. 4 آدمی بیٹھے تھے، 2 نکلے گئے، دیکھا مولوی صاحب نے سچ کا، بھائی سڑک تو آ گئی. دوسرے تو بیٹھے اور چھاڑے یار مولویاں نکلی گا، ایسی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، انہوں نے بات تو سچی تھی. جنہوں نے مانی ان کو کتنے ڈالر ملے، جنہوں نے نہیں مانی ان کا کیا نقصان ہوا. ماننے والوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، نہ ماننے والوں کا. ایک یہ بھی سچ ہے. اور ایک سچ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ابھی 15 منٹ کے بعد یار دھماکہ ہو جائے گا، تم اپنا بندوبست کر لو. اسم کالی نہیں سی منی آج بھی نہیں منتے. وہ 2 چلے گئے، 2 بیٹھے رہے، دھماکہ ہو گیا. ہوں جنہوں نے مانا ان کا فائدہ ہوا کہ جان بچی، مال بچی، عزت بچی، اچھا بچی. جنہوں نہیں مانا پر چہی اڑ گئے. لاش سے پہچاننے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرو، لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی. اب بتاؤ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سچ ہے سب کوئی. کون سا سچ ہے؟ پہلا کہ دوسرا؟ او مانو گے دونوں جہان بچیں گے. یہاں عزت بچے گی، مال بچے گا، ایمان بچے گا، ملک بچے گا، بال بچہ بچے گا، اور جنت بچے گی. جنت میں پہنچ جاؤ گے. نہیں مانو گے دونوں جان برباد ہو جائیں گے، پھٹکارے جاؤ گے. یہ وہ سچ ہے. ذالک الکتاب ہو، یہ وہ سچ نہیں مان لو تو فائدہ کوئی نہیں، نہ مانو تو نقصان کوئی نہیں. یہ وہ سچ ہے مانو گے دونوں جان بچیں گے، نہیں مانو گے دونوں جان برباد ہو. صحابہ قرآن کا سچ بولتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اولئک هم الصادقون. انہوں نے مجھے سچا سمجھا، انہوں نے مجھے سچا پڑھا، انہوں نے مجھے ساری دنیا میں سچا پہنچایا ہے، لہذا یہ سچے. صحابہ کا سچ وہی ہے
صحابہ کو سچا مانو گے دونوں جان بچیں گے، نہیں مانو گے دونوں برباد ہوں گے۔ صحابہ کا سچ قرآن والا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس لیے ہم نے قرآن حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچایا، لہذا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ساری دنیا پہ دین غالب، انشاءاللہ آثار شروع ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے؟ اب بتاؤ ہندوستان میں تو سب ماتم اپنی پیچھے ہے، کچھ دانشور ان کے پاس گئے ہیں اور حکومت سے انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا، یہ بھی خبر آئی، میں نے خبر سنی خود، انہوں نے کہا بھائی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، طالبان آ گئے اور ان کو حکومت مل گئی، کہ کیوں؟ انہوں نے کہا طالبان سارے دیوبندی نہیں، دیوبند کہاں ہے؟ تو تم تو کہو بھائی یہ ہمارے شہر کے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے مسلک کے ہمارے خطے کے لوگ ہیں، ان کو فتح ملی ہے تو ہم تو خوشی ہونی چاہیے۔ اب خوشی سے کہا ہوئے ایمانوں میں تھے، دیوبند کی خوشی تو اس کو ہوتی ہے جس کے اندر ایمان ہو، بے ایمان کو تو خوشی نہیں ہوتی۔ لہذا آج بھی اللہ کے فضل سے یہ قرآن حدیث والی دنیا میں غالب آئیں گے، یہی غالب آئے گا، اور جو بھی تنقید کر کر کے مر رہے ہیں وہ کونوں خدروں میں سڑ سڑ کے مریں گے۔ اب ہمیں تو سیدھا کو چکا قاری صاحب نے کہا تھا 10:30 سے آگے نہیں جانا، اس لیے میں یہاں خاموش کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، لیکن اخیر پہ تاکہ آپ کا ذرا خوش باتیں میں نے بتائی ہیں، ذرا تر و تازہ تو آپ کے جاتے جاتے یہ بھی سن لو کہ صحابہ نے کس طرح قربانیاں دی، ایمان تازہ ہو۔ یہ بلد بخارا جو فتح ہوا تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے، میرے پاس اس کا سارا ریفرنس موجود۔ جب وہ فتح ہو گیا، عقبہ بن مسلم غالباً امیر تھے یا مسلم بن عقبہ ان کا نام تھا، وہ کمانڈر تھے، عدالت لگ گئی۔ جب قاضی صاحب بیٹھ گئے، جب قاضی صاحب نے مقدمے سننے شروع کر دی تو ایک دن عیسائیوں کا وفد جس میں آگے ان کے پادری بڑے بڑے، ان کے جرنیل اور شہر کے عمائدین موجود، بڑا رائل قسم کا وفد قاضی صاحب کے پاس ہے۔ ایک لمبی چوڑی درخواست تھی کہ آپ کا دعویٰ ہے ہم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، ہماری کتابوں یہ ماسالوں فی التوراۃ معذرت جو کہ میں نے پڑھی تھی تو ذرا اس کی جھلکی دکھا دیں، اور ہماری کتابوں میں انجیل میں تورات میں نشانیاں لکھی ہوئی ہے خاتم النبیین کے امتیوں کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے امتی کے شہر میں جائیں گے، پہلے دعوت دیں گے 3 دن تک، اگر وہ مان لیں کوئی لڑائی نہیں مانی تو پھر جزیہ کی بات کریں، جزیہ پہ آ جائیں کوئی لڑائی نہیں، جزیہ بھی نہیں مانیں گے پھر لڑیں گے، اور لڑائی میں عورتوں کو قتل نہیں کریں گے، بچوں کو نہیں کریں گے، عبادت خانوں کو نہیں گرائیں گے۔ اور یہاں انہوں نے ہمیں دعوت بھی نہیں دی، جزیہ کی بات بھی نہیں کی، ہمارے بچے بھی کچھ مارے گئے ہیں، ہماری عورتیں بھی ماری گئی ہیں، ہمارے عبادت خانے بھی کچھ خراب ہوئے ہیں، تو یا تو اپنے خاتم النبیین کے امتی ہونے کا دعویٰ واپس لو، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہماری اس سوال کا جواب۔ قاضی صاحب نے پڑھا، ان کو 1 ہفتے کی تاریخ دے دی، پھر کمانڈر صاحب کو سمن بھیجے، بلا لیا، ان کے جناب یہ الزامات ہیں، 1 ہفتے کے بعد آپ نے ان کی تحقیق کر کے آنا ہے، ان کے سامنے جواب دیں۔ کمانڈر صاحب نے ساری تحقیق کی، اگلے ہفتے تاریخ آ گئی، وہ بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی۔ قاضی صاحب بیٹھے اس طرح ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بیل گئی نہیں تھی، درختوں کے نیچے بھی کہتے ہیں کتا چھپڑ میں بیٹھے کتا ہی ہے، کسی محل میں بیٹھے کتا ہی ہے، انسان کسی رخ کے نیچے بیٹھے انسان ہے، اور کسی محل میں بھی بیٹھے انسان ہے، وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے انصاف کرتے۔ تو پہلا الزام، ہاں جی کمانڈر صاحب دعوت دی آپ نے کہ جی پیچھے بارڈر پہ دی تھی، انہوں نے نہیں مانا، ہم نے سوچا یہ بھی وہی ہیں، مانیں گے کوئی نہیں، اس لیے ہم نے دعوت نہیں دی، حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ الزام تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی
یہ بچے جو قتل ہوئے، عورتیں جو قتل ہوئی، کہ جس کی ہم نے تحقیق پوری کی ہے، ہم نے آرڈر کو نہیں کیا تھا، کچھ جذباتی نوجوانوں نے حملہ کر دیا ہے اور کچھ نقصان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ الزام بھی آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ تیسرا الزام یہ ہے، انہوں نے مسجدوں کا عبادت خانوں کی بات کی کہ جو عبادت خانے ہم نے نہیں کرائے، نہ آرڈر کیا، وہ بھی کچھ جذباتی نوجوانوں نے ان پہ حملہ کر کے ان کو کچھ نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ نقصان تو ہوا ہے۔ قاضی صاحب کیا فیصلے لکھتے ہیں؟ ما سالوا بالتوراۃ وما سالوا بالانجیل، قرآن نے کہا تھا اولئک هم الصادقون۔ قاضی صاحب کہتے ہیں ہم دنیا میں ملک اور مال فتح کرنے، حاصل کرنے نہیں آئے، ہمارا مشن ملک و مال نہیں، ہم اللہ کے نبی کی سنت کو پھیلانے آئے ہیں۔ مجھے پتا ہے سینکڑوں ہمارے نوجوان یہاں شہید ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے ماؤں کے سارے سہارے ختم ہو گئے، کتنی بیویوں کے سواگ گزرے ہوئے، وہ بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن سب سے زیادہ نبی کی سنت کی عظمت ہے، وہ دنیا میں پھیلانی آئے ہیں۔ یہ ملک، یہ شہر سنت کے خلاف ہوتا ہوئے ہے، میں آرڈر کرتا ہوں کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے شہر خالی کر۔ علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ بلند جرأت مند۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، جانے دے کر ملک لیے ہو، مال لیا ہو، حکومت لی ہو، اور پھر ثابت ہو جائے کہ سنت کے خلاف ہے تو ٹھوکر مارنے ملک کو۔ کیا میر صاحب یہ خالی کرے شہر؟ ہم سنت پھیلانے آئے ہیں، ہم ملک چھینے نہیں آئے۔ دوسرے دن امیر صاحب نے کوچ کا آرڈر کیا اور ساری فوج واپس جا رہی ہے۔ قاضی صاحب اور امیر صاحب گھوڑوں پہ سوار سب سے آگے آگے اور باقی ساری فوج پیچھے۔ جب ساری فوج شہر چھوڑ کے نکل گئی، آخری آدمی نکل گیا، سورج بالکل غروب ہونے کو تھا، تو ایک دم وہ وفد کے چھپا ہوا تھا، ایک دم ان کے سامنے آ گیا، ان کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی اور کہنے لگے جناب ہمیں سمجھ آ گئی تم ہی خاتم النبیین کی امتی ہو، یہ لو شہر کی جامعہ، ہمیں کلمہ پڑھو۔ خاتم النبیین کی امتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ملک مال سب قربان تو کیا لیکن اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو سنت کو پھیلایا۔ اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی